اور خود پیر صاحب کا ویڈیو بیان موجود ہے آن ریکارڈ. وہ کہتے ہیں میں ایک دن بھی مدرسے کوئی نہیں گیا, میں جھاڑو بیچا کرتا تھا, میں ادھر لگایا کرتا تھا. ہیرے کی جو قدر ہوتی ہے نا وہ جوہری جانتا ہوتا ہے, تمہارے جیسے کمینے لوگ نہیں جانتے. مطلب اگر کوئی عالم دین یہ کہتا ہے کہ میں عالم نہیں ہوں تو تمہارے نزدیک یہ عالم نہ ہونے کی دلیل ہے. اگر تمہارے نزدیک یہ عالم نہ ہونے کی تعریف ہے نا, تم سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے. پھر مفتی وقار الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ مولانا الیاس قادری صاحب 22 سال سے میرے پاس آ رہے ہیں اور مجھ سے مسئلے پوچھ کے عالم بنے ہیں, اور میں نے ان کو اپنی خلافت سے بھی نوازا ہے. ہاں جی, دسو ہوں کتنے گیا تھا 8 سال کا درس نظامی. سر جی 22 سال سے لگاتار ایک بندہ ایک مفتی اسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے, اور یہ بات وہ نہیں کہہ رہا جو حاضر ہو رہا ہے. سر جی جن کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے وہ اس بات کو نوٹ کر رہے ہیں, وہ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں علمی سند. اور صرف عالم نہیں کہا, آگے فرماتے ہیں میں نے خلافت سے بھی نوازا ہوا ہے ان کو. یار آپ مجھے ایمان سے بتاؤ کہ ایک بندہ جو مفتی اسلام ہے, اتنا بڑا قد کاٹ ہے جس بندے کا, کیا وہ کسی جاہل کو خلافت دے سکتا ہے؟ اور اگر تم یہ بات کرتے ہو کہ کسی عالم کا اپنے لیے یہ الفاظ کہنا کہ میں تو مدرسے نہیں گیا یا میں عالم نہیں ہوں, مجھے عالم نہ کہا جائے, یہ اس کے عالم نہ ہونے کا ثبوت ہے یا اس کے عالم نہ ہونے کی دلیل ہے؟ تو سر جی آ جاؤ پھر مجدد دین و ملت, آقا نعمت, پیشوائے اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان ایک فتوے کے دوران لکھتے ہیں کہ میرے تو دل پہ کبھی قلب پہ خیال بھی نہیں گزرا کہ میں عالم ہوں. جی اے پڑھو. تو سر جی پھر اعلیٰ حضرت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عرب و عجم کے علماء جن کو عالم مانتے تھے, تو جن کو یہ کیڑا تنگ کر رہا ہے نا جی وہ تو درس نظامی نہیں کیا ہو تو وہ عالم کس طرح ہو گئے, تو جاؤ پڑھو فتاوی رضویہ شریف کو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عالم علم سے ہے, سند سے نہیں ہے. بہت سارے ایسے سند یافتہ پھیرے ہوتے ہیں کہ علم سے کوئی علاقہ ہی نہیں ہوتا ان کو. اے نیو میں ناجی صاحب نوی ویکھ لو, علم حدیث سے نہ آشنا, علم فقہ سے نہ آشنا, ہوائی گلاں کرنیاں. جناب مفتی نادر رضا قادری صاحب جس طرح سے ایک مفتی اور ایک عالم کا اپنے بارے میں کلیم کرنا کہ میں تو جاہل ہوں, مجھے پتہ ہی نہیں کسی چیز کا, میں اسکول سے بھاگا ہوں, مدرسے سے بھاگا ہوں, جب اس کا یہ کلیم کرنا اس بات کی ضمانت نہیں کہ وہ کوئی جاہل ہے, وہ کوئی عالم نہیں ہے, کیونکہ وہ اپنے بارے میں خود کلیم کر رہا ہے, تو یہ پھر اس بات کی بھی ضمانت نہیں کہ اگر ایک شخص آ کے بھری محفل کے اندر کافی لوگوں کے سامنے یہ کلیم کرتا ہے کہ یار میں ایک جاہل آدمی ہوں, دیکھیں مجھ سے اتنی ایکسپیکٹیشن مت رکھیں, مجھے کسی چیز کا علم نہیں ہے, کیونکہ میں تو 20-22 سال لوگوں سے پوچھ پاچھ کے جو ہے وہ تھوڑا بہت نالج اکٹھا کیے, تو میں ایک پراپر عالم مفتی نہیں ہوں. تو یہ بھی اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ وہ بہت بڑا عالم ہوگا, بھائی بہت بڑا مجدد ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ خود کے بارے میں کلیم کر رہا ہے کہ میں جاہل ہوں, ان پڑھ ہوں, تو یہ دلیل ہے بہت بڑی کہ وہ بہت بڑا علم والا. کیونکہ جب کسی کے پاس بہت زیادہ علم آ جاتا ہے تو وہ خود کو ایک جاہل ڈکلیئر کرتا ہے کہ میں ان پڑھ سبان ہوں, میرے پاس اتنا نالج نہیں ہے, فلاں کے پاس ہے, فلاں کے پاس ہے. تو یہ بھی ضمانت اس بات کی نہیں کہ وہ بہت بڑا مفتی اور بہت بڑا عالم ہوگا. اور دوسرے نمبر پہ ابھی الیاس قادری حال ہی میں بیمار ہوا تھا, اس کے گھٹنوں کو بھی درد چل رہا ہے, اور یا آپ کے گھر میں آپ کے ریلیٹیوز کے اندر اللہ نہ کرے کسی کو دل کے وال کا مسئلہ پڑ جاتا ہے, کسی کی ہڈی کا مسئلہ ہو جاتا ہے, کسی کو کوئی بھی ایک مسئلہ سرجری کے حوالے سے پڑ جاتا ہے, تو ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے موچی, اور وہ خود کے بارے میں کلیم کرتا ہے کہ میں جوتیاں سینے کے علاوہ دل بھی سیتا ہوں, گردے بھی سی دیتا ہوں, اور یہ ہڈیوں میں جو ہے وہ راڈ جو بھی چیز ڈلنے والی ہوتی ہے, اسٹنٹ وغیرہ سب ڈال دیتا ہوں. تو اس کے لیے میرے پاس جو ہے وہ تجربہ یہ ہے کہ میں 20-25 سال ٹی وی دیکھتا رہ گیا, اخبار پڑھتا رہ گیا, اور ڈاکٹروں کے جو ہے وہ کلینک کے باہر کھڑا ہو کے ان سے مشورے کیے ہیں, یا ان کے وارڈ کے اندر جا کے ان سے مشورے کرتا رہ گیا, پوچھتا رہ گیا سارے مسئلیت میں نے ان سے پوچھی ہے کہ کتنے ٹانکے لگانے, کتنا چیرا لگانا ہے, کتنی دیر تک جو ہے وہ بندے کو بے ہوش رکھنا ہے, اینستھیزیا دے کے بے ہوش کرنا ہے یا سر پہ ہتھوڑی مار کے بے ہوش کرنا ہے آپریشن کرتے ٹائم. یہ سارا کچھ میں نے پوچھا ہوا ہے, تو اس لہٰذا آپ مجھے پیسے دیں, میرے پاس آئیں, میں آپ کا جو ہے وہ جان کا علاج کروں گا. تو کیا آپ یا آپ سے جڑا کوئی رشتہ دار یا الیاس قادری یا ان سے جڑا کوئی رشتہ دار وہ ایسے جاہل بندے کے پاس جا کے وہ اپنا دل, گردے, دماغ یا ہڈی وڈی کا کوئی آپریشن یا کھلوائے گا جا کے؟ اس کے لیے آپ کو ڈگریاں چاہیے, ایکسپیرینس چاہیے, کیونکہ وہ جان کا معاملہ ہے. تو ادھر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور اتنی مشقت اور مشکلات اور شہادتوں کے بعد جو دین اسلام ہمیں ملا ہے, کیا وہ اتنا ایک مجبور اور کمزور ہے کہ اس کے لیے کوئی بندہ تھرڈ کلاس آ کے آج بول دے 30 سال کے ایکسپیرینس سے پوچھ پاچھ کے, تو ہمیں ایمان کے بدلے اس پر یقین کر لینا چاہیے. جان کے بدلی ڈگریاں اور ایمان کے بدلی بس وہ مفتیوں کی محفل میں بیٹھا ہے تو اس کو ایکسپیرینس آ گیا, تو اس بیس پہ اس کو مجدد, قرآن کا حافظ, قاری, مسئلے پوچھنے والا مفتی اور بہت بڑا پیر غوث الوقت مان لینا چاہیے, کرامتی بابا مان لینا چاہیے. تو یہ نادر قادری صاحب, یہ اسلام کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی؟ سال میں کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں شادی منع کی گئی ہے. محرم الحرام میں بھی شادی ہو سکتی ہے, عاشورے کے دن بھی شادی ہو سکتی ہے. غلط فہمیاں ہیں لوگوں میں. البتہ یہ کہ اب اگر ان دنوں میں شادی کرے گا تو لوگ بک بک کریں اور برا بھلا کہیں, خاندان میں فساد ہو, تو اس وجہ سے اگر کوئی شادی نہیں کرتا تو مجرم نہیں ہے. البتہ اگر ان دنوں میں شادی کو ناجائز سمجھتا ہے تو گناہ گار ہوگا کہ یوں شریعت پر اس نے افترا کیا, تہمت باندھی کہ شریعت نے جس کام کو حلال رکھا اس نے اس کو ناجائز کیوں کہا.
اب الیاس قادری کی یہ بات، یہ ویڈیو ان کے مجدد ہونے، ان کے ولی ہونے، ان کے غوث الوقت ہونے، بہت بڑے عالم اور مفتی ہونے کی ضمانت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کو یعنی اہل بیت کو جس دن شہید کیا گیا اپنی جھوٹی عزت اور حوصلہ افزائی کے لیے، اپنی امپائر کو بچانے کے لیے، اپنی کرسی کو بچانے کے لیے جو پالیٹکس کھیلا گیا آپ علیہ السلام کے گھرانے کے ساتھ، اور ان کو اسلام ہی کے نام پہ اللہ اکبر کی صدا لگا کے شہید کر دیا گیا، اتنا ظلم کیا گیا پیغمبر کی اولاد کے ساتھ، اس دن کو آپ شادی کر سکتے ہیں، شہنائی بجوا سکتے ہیں، ڈھول ڈھمکے کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ شادیوں کے رواج ہے۔ اب یہ کوئی کہے کہ ہم تو شادی اگر کرتے ہیں ہم بریلوی تو ہم ڈھول ڈھمکے نہیں کرتے، خوشی کا عالم تو ہوتا ہے، کوئی غم کا ماتم والا دن تو نہیں ہوتا نا کہ لڑکی والے رو رہے ہوں کہ ہائے ہم بیٹی بھی آ رہے ہیں، لڑکے والے کہہ رہے ہوں کہ ہم شادی کر رہے ہیں۔ بہت بڑا ماتم کا دن ہے بھائی، خوشی کا دن ہوتا ہے، اس میں چاہے آپ نعت پڑھ رہے ہو، قصیدے پڑھ رہے ہو، کھانا چلا رہے ہو، خوشیوں کا ماحول ہے، رقص ہو رہا ہے، ڈھول ڈھمکے ہو رہے ہیں، یہ تمام کام اس دن یا اس مہینے میں کرنا جائز ہے جس مہینے کے اندر معصوموں کو ناحق قتل کیا گیا اسلام کے نام پہ، جن کے در کا، جن کے گھر کا اسلام تھا، جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کو شہید کیا گیا اسلام کے نام پہ اسی دن، شورا کے دن، محرم الحرام کے مہینے میں۔ یہ دین اسلام ہے اور شریعت اس چیز کی اجازت دے رہی ہے بقول الیاس قادری رحمۃ اللہ علیہ کے، اور ان کی بات پہ اس وجہ سے بس یقین کر لینا چاہیے کیوں، کیونکہ یہ 20-22 سال مفتیوں کے، عالموں کی صحبت میں بیٹھے ہیں، تو جو یہ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے تمام مسئلے پوچھے۔ بات پھر وہی آگے، جان کی بدلی ڈگریاں ایکسپیرینس، اور دین کی بدلی ایسے کی تیسی رگڑا لگا دینا، جہاں جس کا دل کرے رگڑا لگاؤ، کیونکہ پوچھنے والا تو کوئی ہے نہیں، روزہ قیامت میں دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ تو آپ کا ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا اوپینین ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ مزارات پر حاجت مانگنے کے لیے نہیں جانا چاہیے کہ ہم گولڈے شریف جائیں گے جناب، ہم پیر میر علی شاہ صاحب سے یہ حاجت مانگیں گے، بغداد شریف جائیں گے تو غوث پاک سے یہ مانگیں گے، پیر صاحب سے مانگنا، غوث پاک سے مانگنا، خواجہ معین الدین اجمیری سے مانگنا کہ اے فلانی قبر والے میری فلانی حاجت پوری کر دے، یہ مشابہت میں ابتداء الاوثان ہے، بت پرستوں کے ساتھ مشابہت ہے جو شریعت میں شرک ہے، اور شرک گناہ عظیم ہے، ہماری شریعت میں منع ہے۔ ایسا جو لوگ کرتے ہیں ان کو توبہ کرنی چاہیے، حاجت روا صرف اللہ ہے، وہاں قبر پر بھی کھڑے ہو کر اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اب یہ جو شخصیت میں نے آپ کو دکھائی ہے، ان کا نام ہے پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ۔ آج سے تقریباً ایسے آپ لگا لیں تقریباً 20-25 یا شاید 30 سال پہلے بریلوی طبقہ ان سے بہت محبت کرتا تھا، ان کے پیروں کو چومنا چاٹنا سب کچھ کرتا تھا۔ آخر وہ کیا وجہ بنی کہ آج بریلوی عالم ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیٹھ کے ان کا کوئی تذکرہ نہیں کرتے، ان کا کوئی نام نہیں لیتے، ان کا کوئی نام نہیں ہے، ان کی کوئی ویڈیو پہ بات نہیں کرتا، کیوں؟ اور ان کی ہر ویڈیو بالکل چھپتے چھپاتے آپ تک، ہم تک کسی بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے ملتی ہے۔ آخر وہ وجوہات کیا ہے؟ وہ وجوہات یہی ہے کہ اللہ پاک نے ان کو ہدایت عطا فرمائی تھی، یہ ہدایت کے طلبگار تھے، تب کہ انہوں نے علی الاعلان یہ بات کی کہ غوث الوقت ہے کوئی، غوث الپاک ہے کوئی، پیر مہر علی شاہ ہے کوئی، داتا صاحب ہے کوئی، جو مرضی کوئی پیر ہے، ان کی عزت احترام کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے نیک لوگ، توحید پرست تھے۔ لیکن اگر آپ اس غرض سے ان کے مزار پہ گئے ہو کہ بچہ چاہیے، دولت چاہیے، گھر چاہیے، فلان چاہیے، ہماری یہ مشکل ہے، ہماری یہ حاجت ہے، اس کو پورا کروا دیں، جب وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے تو وہ آپ کی بھی نہیں کر سکتے۔ اگر وہ اپنی مدد کر سکتے ہوتے تو یہ دنیا میں جھگڑا ہی ختم ہوتا، وہ زندہ ہو کے نکل کر باہر آتے، علی الاعلان کہتے کہ دیکھو جی ہم زندہ ہو کر آگے، ہم اپنے آپ کو بھی زندہ کر سکتے ہیں، ہم اپنے مرید کو بھی، مرے ہوئے کو زندہ کر سکتے ہیں، ان کے گناہ بخشوا سکتے ہیں، whatever کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک مزار والا یہاں پر ہماری مدد نہیں کر سکتا جب تک ہم مال نہ لگوائیں، ان کی مزاریں نہیں چل سکتی جب تک ہم مال نہ لگوائیں، تو وہ جو جہاں پر دولت محل کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے، وہاں آپ کی مدد کون کر سکتا ہے؟ تو یہ اپنے گمان سے باہر نکال دیں کہ کوئی آپ کی مدد کر سکتا ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تو خیر آج کی یہ تمام ویڈیوز جہاں تک تھی، امید کرتا ہوں کہ آپ کو تمام تر ایکسپلینیشن پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، دیجیے گا ابھی تک کوئی اجازت، اللہ حافظ۔